أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. گیارہویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے اور سورت کے اعتبار سے 14ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنے فرمانبرداروں سے ایک عہد پیمان کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی اعتبار سے دو عہد پیمان کیے ہیں تمام لوگوں سے. عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آنے والے تھے روز اول سے لے کر آخری دن تک دنیا کے جتنے بھی آنے والے تھے ان سب کو روحوں کی شکل میں اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان یہ بات کہی بھلا شہدنا علی انفسنا، کیوں نہیں، ابھی تو ہمارے پروردگار ہے اور ہم اس بات پر اپنے آپ کو گواہ بناتے ہیں. روحوں نے دیکھا اپنے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ضرورت کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کیا. تو جو اتنی بڑی ہستی ہے کہ جس نے سارے انتظامات کیے ہیں، اس کے علاوہ بھلا کسی کو رب اور کسی کو خدا اور معبود بنایا بھی جا سکتا ہے؟ یقیناً یہی ہستی ہے کہ جس کو معبود بنایا جانا چاہیے. انہوں نے سب نے یہ بات کہی بھلا شہدنا علی انفسنا، یقیناً آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں اور ہم اس بات پر اپنے آپ کو گواہ بناتے ہیں. یہ ایک لفظ تھا، ایک وعدہ تھا، یہ اقرار تھا بھلا شہدنا، ہاں کیوں نہیں، آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں. صرف اتنا ہی اس میں نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، بلکہ در پردہ اس بات کا معاہدہ بھی ہے کہ ہم صرف آپ کو اپنا رب ہی نہیں مانیں گے بلکہ آپ کو اپنا مطاع مانیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی طرف سے جو ہدایات اور جو تعلیمات ہمیں دی جائیں گی، جو احکامات دیے جائیں گے، ہم ان پر چلیں گے، ان کے مطابق عمل کریں گے. یہ در پردہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تمام لوگوں نے. اب اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ لوگوں نے اس وعدے کو یاد رکھا اور وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوئے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو ہدایات، تعلیمات بھیجی ان کو انہوں نے مان لیا اور ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا. اب وہ الگ بات رہی کہ 100% عمل نہیں کر پا رہے ہو، وہ چاہے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہو، شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہو، اپنے اور پرائے کی محبت کی وجہ سے ہو، بیوی بچوں کا معاملہ ہو یا اپنے مفادات کی بات ہو. بہرحال اسباب ہے تو جن کی وجہ سے 100% تو عمل نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو بھی توفیق دی جاتی ہے اس کے مطابق کام کر لیا جاتا ہے اور اپنے عہد کی تکمیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو وعدہ کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، اس کو مکمل کرنے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کیا کسی نہ کسی درجے میں باقی ہے. اور بہت سے لوگوں نے فراموش کر دیا اس وعدے کو. تو کوئی مندر چلا گیا، گھنٹے بجا رہا ہے، کوئی گرجا گھر چلا گیا، وہاں اپنے طریقے پر عبادت کر رہا ہے، کوئی اور کسی نے طریقہ اختیار کیا، کسی نے آتش پرستی شروع کر دی، کسی نے کچھ کیا. تو یہ ایک وعدہ تھا، یعنی ایک اقرار تھا جو اللہ تعالیٰ نے لیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق دنیا میں روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے بھی لوگ صاحب ایمان تھے، جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم سب چیزوں کو کوئی وہ اگلی اور پچھلی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے.
نہ کبھی پچھلے زمانے میں باہر رہی اللہ تعالیٰ کے علم سے، نہ آج کے زمانے میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے، اور نہ آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر ہوگی۔ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، چاہے وہ زمین کی سطح پر ہو چاہے زمین کے تہوں میں، خشکی پر ہو یا تری کی گہرائیوں میں، کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے، کون سی چیز کہاں پر ہے اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کا مسئلہ ہے، ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے جو مومنانہ شان کے ساتھ دنیا میں رہنے والے تھے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے ساتھ رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سودا کرنا چاہا، ایک تجارت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے تذکرہ یہ کیا کہ بھائی تم اپنا بال اور اپنی جان ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں ہم تم کو بیش قیمت چیز دیں گے۔ انہوں نے اور بیش قیمت چیز وہ کیا تھی؟ لہم الجنہ، ان کو جنت دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے سودا کیا کہ اگر تم، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے آپ کے پاس جو مال ہے کیا حقیقت ہم اور آپ اس کے مالک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہماری اپنی کوئی اس میں کاوش نہیں ہے، اللہ نے دیا تو ہمارے ہاتھ میں۔ یہ جان کیا ہم نے اس کو خود اپنے طور پر بنا لیا اپنے جسم کو، اپنی تمام چیزوں کو؟ ہم تو اس کا ایک ریشہ بھی تو نہیں بنا سکتے، بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں بنایا اور اتنا بڑا کیا۔ تو یہ جان یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال جس کو ہم بظاہر محنت کر کے حاصل کرتے وہ ہمارا ہے، اور نہ یہ ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارا جسم ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس چلو مالک ہوتے تمہیں مالک ہے، تمہارا یہ سب کچھ، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں مال ہے تمہارے قبضے میں چلو تمہارا ہے، تم مالک اس کے، اور یہ جان جو تمہارے پاس ہے، جسم تمہارے پاس، یہ بھی تمہارا ہی مالک ہے، چلو آؤ سودا کرو اس سے۔ اپنا یہ مال اور اپنی یہ جان اگر تم ہم کو دے دو ہمارے حوالے کر، تو ہم تم کو جنت دینے میں تیار ہیں۔ سودا تو بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ مال بھی فانی ہے، جان بھی فانی ہے۔ مال آج ہمارے پاس ہے، یہ بیٹھے بچی میں بند ہے، میرا ہے میرا ہے، تجوری میں بند ہے، تالا لگا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، میرا ہے میرا ہے، بھائی میں ہے بغیر میرے سائڈ سے نکل نہیں سکتا، میرا ہے، پورا قبضہ ہے اور دعویٰ ہے کہ میرا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر قبضے سے نکل گیا۔ اب جو مٹھی میں تھا وہ بھی مٹھی بھی کھل گئی، تجوری کا تالا بھی کھول دیا جائے گا، اور بینک جو موجود ہے اس کو بھی بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر دیا جائے گا۔ تو سب ہمارے ہاتھوں سے گیا، اور اگر بالکل موت سے نہیں جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہم پر اپنا عمل ہو، ہم سے چھین لے، بندوق کی لوگ پر لاؤ، سارا سب ہمارے حوالے کرو۔ ہوتے رہتے ہیں واقعات اس طرح کے، کہیں دکانیں بیٹی جا رہی، کہیں شو روم میں گھس گیا، کہیں کہاں چلے گئے، زیورات کی دکان میں چلے گئے اور بندوق کے اوپر جو جہاں کر دیا، آدمی کو اپنی جان رکھی ہے، بھائی لے جاؤ تو تمہاری جان چھوڑ، ہو سکتا ہے اس طرح سے چھین لیا جائے، اس طرح سے لے لیا جائے۔ اور رہ گئی بات جان کی، تو جان ہم کب تک دنیا میں جئیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال، اب تک جئیں گے۔ ہر زندگی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے موت لگا دی ہے، ہر زندگی کے پیچھے کوئی ایسی دنیا میں زندگی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کے پیچھے موت نہ لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قسم کی برجیوں میں قلعوں میں اپنے آپ کو قید کر لو، موت تو تم کو آ کر رہے گی۔ جہاں روشنی کی کرن نہیں پہنچ پا رہی ہے، جہاں معمولی سی ہوا کا جھونکا بھی نہیں پہنچ پائے گا، موت کا فرجہ وہاں پہنچ جائے گا، موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، کہیں بھی رہو موت تو تم کو آ کر رہے گی۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو دو چیزیں ہیں، مال اور جان، دونوں فانی ہیں۔ اس فانی چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے اگر غیر فانی چیز دے دی جائے تو کتنا اچھا سودا ہے۔ جنت غیر فانی ہے، کبھی اس کو فنا نہیں، کبھی مٹ نہیں سکتی ہے۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی چھینی نہیں جا سکتی، کبھی مٹ نہیں سکتی۔ جنت کا عیش و آرام کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی مٹے گا نہیں۔ جنت کی زندگی کبھی مٹے گی نہیں۔ تو یہ غیر فانی چیز کا سودا کیا جا رہا ہے فانی چیز، تو تم اپنے فنا ہو جانے والی اور ختم ہو جانے والی چیزوں کو
ہمارے حوالے کر دو اور ہم سے یہ ساری چیزیں لے جاؤ جو کبھی ہم نے نہیں لیا. کتنا اچھا سودا، کتنی اچھی تجارت ہے. تو جو عقلمند تھے انہوں نے یہ سودا منظور کر دیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر دیا کہ اللہ ہم ٹھیک ہے اپنی جان اپنا مال آپ کے حوالے کریں گے، اور آپ جو جی ہم کو جنت کی شکل میں دینے کی بات کریں آپ وہ ہمیں دے دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے سودا پکا، تجارت طے ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، بے شرح ہو گئی. قیمت کے طور پر تم اپنا مال اور اپنی جان دے دو اور ہم اس کے عوض میں تم کو اپنی جنت دے دیں گے. اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہو جانا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے. بان لهم الجنہ، اس کے عوض ان کو جنت ہے، ہم ان کو جنت دیں گے. وہ ہمیں اپنا مال اور جان ہمارے حوالے کریں گے، ہم ان کے حوالے اپنی جنت کریں گے. یہ سودا ہو گیا ہے اور اس سودے پر یا اس تجارت کے مطابق کام کرنے والے اللہ کے بے شمار بن گئے، ہر دور میں رہے ہیں. یہ سودا اگرچہ قرآن کریم کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن صرف امت محمدیہ سے سودا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پچھلی امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سودا کیا کہ اگر تم اپنا مال اور اپنی جان ہمیں دے دو گے تو ہم تم کو اس کے بدلے میں جنت دیں گے، جیسا کہ خود اسی آیت میں موجود ہے. پھر تورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی یہ معاہدہ یا یہ تجارت، اس تجارت کا تذکرہ تھا، انجیل میں بھی اس کا تذکرہ تھا، اور اب قرآن میں بھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ تجارت، یہ سودا طے ہو گیا اہل ایمان اور اللہ کے درمیان. اب لوگوں نے جو تجارت کی اس کے مطابق کام کرنے لگے. دنیا موقع ملا اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، موقع ملا اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی. شہادت کی صورت میں، جنگ کی صورت میں جہاد میں نکلے، جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، اور اس بات کا پختہ ثبوت پیش کر دیا کہ ہم نے جس دین کو تسلیم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی جس توحید کو مانا تھا، صرف زبان سے ہم نے اس وقت اقرار کیا تھا، آج اپنی جان دے کر اس کی صداقت کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ، اور واقعی یہی دین پر حق ہے. اپنی جان کے نذرانے سے اس کی تصدیق مزید کر دی گئی. تو یہ جو سودا ہوا، اس سودے کو ہر ایک نے اپنے اپنے عہد میں پورا کرنے کی کوشش کی. ہر نبی کی امت میں ایسے افراد رہے جنہوں نے اس تجارت کے مطابق کام کیا. امت محمدیہ میں پہلے خلیفہ کو چھوڑ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بستر پر موت دی. ہمارے 3 خلیفہ اس عہد کو پورا کیا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. ہمارے تو دنیا میں دیتے ہی رہے، جنگ کے موقع پر ایسے ویسے خرچ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. شہادت کے ذریعے سے اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس قدر انہوں نے حصہ لیا تھا کہ موقعوں کو کتنے اونٹ اور کتنے گھوڑے غلے سے لگے ہوئے میدان جنگ کے لیے بھیج دیے، مجاہدین کے لیے بھیج دیے. جب بھی ضرورت پڑی چندہ خوب دل کھول کر دیا انہوں نے تمام چیزوں کے لیے کہ بھائی اسلام کو ضرورت ہے، یہ بھی کہ ہمارا حاضر ہے سب کچھ. انہوں نے پھر شہید بھی ہوئے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید کیے گئے، انہوں نے بھی اپنی جان اللہ کے حوالے کر. اور صحابہ کرام نے بھی یہی سب کچھ کیا. اللہ تعالیٰ کو جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہے، اور جب تک زندہ رہے مال بھی جو کچھ ان سے پڑ پڑا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جو تجارت کی تھی، جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو پورا کرنے میں انہوں نے کوئی دقیقہ خرگزاش نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ یاد کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بہرحال اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کیے ہوئے سودے کو اس کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے بھی، آپ نے بھی ایمان کی برکت سے اور ایمان کے تعلق سے اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال آپ کے حوالے کریں گے اور آپ اپنی جنت ہمارے حوالے کر دیجیے گا. یہ اللہ رب الجنت. اب وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے، اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے وہ جب موقع ملتا ہے تو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کے مقابلے پر نکلتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیقتلون ویقتلون، کبھی تو وہ اللہ کے دشمنوں پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کے تحت کر دیتے ہیں، اور کبھی دشمن کا وار کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ خود تحت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سودے کو پورا کر دیتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کہ تم اگر اپنی جان اور اپنا مال ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم کو جنت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان کے اوپر سے بھی یہی وعدہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے انجیل میں بھی یہی وعدہ کیا گیا، اور جب قرآن نازل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام اس وقت کے مخاطبوں سے یہ وعدہ کیا گیا، اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، اور قیامت تک ہر پڑھنے والے کو وہ اللہ تعالیٰ اپیل کر رہا ہے کہ تم تو سودا کر چکے ہو اپنی جان کو اور اپنے مال کا اللہ تعالیٰ سے، اب یہ مال اور یہ جان تمہارا نہیں ہے، ہماری مرضی کے مطابق اب اس کو استعمال کرو، جیسا ہم کہیں اسے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اس سے کام لو، اب اپنی مرضی تم نہیں چلا سکتے، تم نے ہم کو تو اپنا مال اور اپنی جان دے ہی کی ایک طرح سے، اور اس کے بدلے میں تم نے جنت لینے کا آپ سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا اب اس کا خیال رکھنا۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، اب جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کیا، اس زمانے میں تو لوگوں نے پورا کر لیا، اور اس انداز سے پورا کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میدان جنگ میں نکل نہیں سکتے، شہادت کا جذبہ ایسا ہے، شہادت کی مٹھاس ان کو ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ذرا برابر لگنے لگے سب سے، اور واپس کر کے جائے اور پھر جنگ میں جانے کا موقع دے دے گا۔ اور بطور خاص احد کی جنگ نوجوانوں کے جذبے کی وجہ سے پیش آئی تھی، نوجوانوں کی جذبات تھے کہ ہم کو جنگ میں نکلنے کا موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شہادت کرنا۔ جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو پاتے کسی بھی وجہ سے تھے، ان کا اصرار تھا، حالانکہ نبی کی منشا یہ تھی کہ دشمن بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہے اور مناسب نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے، مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، کیونکہ اگر مدینے سے سارے لوگ نکل جائیں گے تو ادھر عورتیں، بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار، ان کی حفاظت کون کرے؟ دشمن اگر ادھر سے اندر آ گیا مدینے میں تو مدینے کے لیے سے ہی ملا دے گا، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، اور تو بچوں کا بھی دفاع ہو جائے گا اور اپنا بھی دفاع ہو جائے گا، اور اتنی بڑی فوج کے مقابلے کے سامنے جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی، نبی کی منشا یہ تھی۔ لیکن نوجوانوں کا اصرار تھا کہ نہیں، آپ کھلے میدان میں جنگ کریں گے تاکہ دشمن ہم کو بلجھن نہ سکے، یہ ظاہر کے الفاظ تھے، اندر تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے شہادت کا موقع دے دے، شہید ہو جائے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا اس وعدے کی تکمیل ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ احد کی جنگ سے نوجوانوں کی جذبات کی وجہ سے پیش آئی، اور شہادت پیش کی، ان کا جذبہ تھا شہادت کا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ شہادت کے نام پر اور جہاد کے نام پر ہمارے اوپر کپکپی تعلیم ہے، ہمارے اوپر لرزہ تعلیم ہے، اور جہاں یہ نام آیا جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، فوراً سب کا خیال آنے لگا، بیوی کو کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، کھیت کا کیا ہوگا، باپ کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں کیسے کام ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ کیا صحابہ کرام کے ساتھ بیوی بچے کھیت اور باغات نہیں تھے؟ انہوں نے کبھی سوچا تھا اگر اعلان ہو گیا جہاد میں نکلنے کا، بس جہاں ہے وہیں سے چل دیے، یا بہت ہوا اگر ضرورت ہوئی ہتھیار لینے کی تو گھر چلے گئے، اور گھر گئے تو بھائی بیوی بچوں سے کہہ دیجیے میں جہاد میں، مطلب وہ تو وہیں سے نکل جاتے۔ آج ہم صرف لفظ سنتے ہیں جہاد کا اور شہادت کا، اور وہ کبکبانے لگتے ہیں، جبکہ یہ شہادت، یہ جہاد ہمارے ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ نبی کا فرمان یہ ہے کہ من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد لقی اللہ وفیہ سلبۃ، کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے جسم پر جہاد کے آثار نہیں ہے، یعنی
نہ تو تلوار کا کوئی ضبط ہے، نہ تیر کا کوئی ضبط ہے، نہ اور کسی طرح کی کوئی چوٹ ہے جو میدان جنگ میں لگی ہو، بالکل سلامت جسم اور اللہ کا پاک ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ملاقات کرتا ہے کہ جہاد کا کوئی اثر اس کے جسم پر نہیں ہے، تو لقی اللہ وفیہ سنت، اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اب بہت ایمان ناقص ہے، مطلب یہ کہ جہاد میں شہید ہوگا، بھلے شہید نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شہادت دے گا اور جس کو چاہے گا غازی بنا کر لوٹا دے گا، لیکن کم سے کم جہاد میں شہید تو ہو، ایک آدھ ضبط تو لگے، جس کو کہتے انگلی میں خون لگا کر شہیدوں میں داخل ہو جانا، کم سے کم اتنا ہی ہوگا۔ نہ مکمل طور پر شہید ہو تو خون لگا کر شہیدوں میں تو شامل ہو جائے، اتنا تو ہو جائے، ضبط تو ذرا بہت آ جائے جو اللہ تعالیٰ کو دکھا سکے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کو لگایا ہے۔ ہم بھی تھے ان لوگوں میں جو شہادت جلتے سے اور ایک دوسرے موقع پر نبی نے فرمایا تھا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، واضح کہ جو کبھی کسی جنگ میں نکلا ہی نہیں، جہاد میں کبھی اس نے شرکت کی ہی نہیں، اور کبھی اس کے دل میں اس طرح کا خیال بھی نہیں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم جہاد میں نکلے، کبھی سوچا بھی نہیں۔ مات على شعبة من النفاق، نفاق کے شعبے پر نفاق کے ساتھ مرے، ایمان کامل کے ساتھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایمان کامل شخص کی ایمان کامل لگتا ہے، پذیرائی اس کی ہے، ایمان جو اس کا ناقص ہے اس کی پذیرائی نہیں۔ ٹھیک ہے جنت ان شاء اللہ جائے گا، لیکن کتنے دنوں بعد جائے گا، کتنے سالوں بعد جائے گا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ شہادت کے نام پر ہم پر نظر تاری ہو جاتا ہے، اور ہمارے اسلاف سے کہ شہادت کے جذبے سے ہم وقت سرشار رہتے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، شہادت کے شوق میں کہاں کہاں نہیں گئے اور کس کس طرح سے انہوں نے کوششیں نہیں کی، ہمارے بہت سے کامیاب ہوئے اور بہت سے کوششوں کے باوجود بھی ناکام رہ گئے، لیکن تو شہادت نہیں پائی، لیکن ان کی کوشش تو نہیں برابر۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم شہادت پر رونے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی، اگر غور کیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا تھا، اس کے نتیجے میں شہادت ہوئی تھی۔ ذمہ داری کیا تھی؟ نبی نے ہر فرد کو ذمہ داری دی ہے، ہم کو آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ذمہ داری دی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کہیں کوئی برائی دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت سے اس برائی کو دور کر دے، یعنی کہ معاشرے کے اندر برائی پنپ رہی ہے ہم اسی میں نہیں رہے، معاشرے کے اندر برائی پنپنا نہیں چاہیے، تم دیکھو تو اپنی طاقت سے اس کو دور کر دو، اس کو ختم کر دو، مٹا دو اس کو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اپنی طاقت سے نہ مٹا سکو تو کم سے کم اپنی زبان سے اس کی شناعت، اس کی برائی اور اس کے انجام کو بیان کر دو کہ اللہ ناراض ہوگا، عذاب آ سکتا ہے، پکڑ آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، آگاہ کر دو برائی کرنے والے کو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو، نہ تو طاقت سے اس برائی کو مٹا سکو اور نہ اپنی زبان ہلا سکو، حالات تو آج کل کچھ ایسے ہی، تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھو، برائی کو برا سمجھ کر دل کے اندر قرآن تو ہو تمہارے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، کم ترین درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا خیر بناؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سڑک پہ چلے جا رہے ہیں، ندیوں کوچوں سے نکل رہے ہیں، کہیں تاش پتے کھیلے جا رہے ہیں، کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے، کہیں شطرنج کھیلی جا رہی ہے، کہیں اور کسی طرح کی مشغولیت آزاد ہو رہی ہے، اس کی کوئی خیال نہیں، یا اور کسی قسم کی برائی، کوئی آپس میں جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا گالا گلوچ ہو رہا ہے، ہم مسکراہٹ نہیں کرتے چلے ہیں، اس برائی کو دیکھ رہے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ، یہ ایمان ہے۔ ذرا ہم غور تو کریں کہ ایمان کہاں ہے، ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں، اللہ دل پوڑتا ہے کہ ہم نہیں لوگ پائیں گے، کم سے کم یہ لوگ یہ تو نہ کرتے، تاش تو نہ کھیلتے اور جھگڑا تو نہ کرتے، گانے گلوچ تو نہ کرتے، اسلامی تہذیب کے ساتھ کچھ کوئی خیال ہے، بڑھ رہا ہے جو کر رہا ہے، کر رہے ہم سے کیا کرنا، ہم تو نہیں کر رہے، آپ کر نہیں رہے لیکن اس کی نحوست آپ تک پہنچ جائے گی، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کی نحوست سے آپ بچ جائیں گے، نحوست سے آپ نہیں بچ سکتے،
ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے، لیکن نحوست سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر پڑوس میں آگ لگ جائے تو پڑوسی ہی کوشش کرے اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے، آپ کوشش نہیں کریں گے۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آگ بڑھ کر آپ کے گھر کو لپیٹ لے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے اس برے عمل کی نحوست آپ تک پہنچے گی، آپ کے بچے تک پہنچے گی، آپ کے گھر کے تک پہنچے گی۔ تو اسی برائی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلا رہا ہے وہ خود برائیوں میں ڈوبا پڑا ہے۔ شراب اس کے مٹی میں ڈوبا پڑا ہے، ظلم و زیادتی اپنی رعایا کے ساتھ پکڑ رہا ہے، کسی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، سب کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا کون؟ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تخت پر ہم بیٹھے اور حکومت کرے اور ہمارا سکہ چلے اور ہمارا حکم چلے اور لوگ ہمارے ماتحت کرے، ہمارے سر پر حکومت کا تاج ہو، سلطنت کا تاج، یہ وہ نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نانا کا لایا ہوا دین اپنی اصل صورت میں رہے، بس یہ چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے، جس شکل میں دیا ہے، جو نظام دیا ہے، ٹھیک اسی نظام کے تحت سب کچھ سارے معاملات چلے۔ یہ خرافات نہیں تھی، تو اس خرافات کو، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا تھا۔ یہ تو بالا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ بے تقویمی تھا کہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو بڑے فخر کی بات ہے، انہوں نے فخر محسوس کیا ہوگا، کیوں نہ کرے؟ شہید کا معاملہ یہ ہے کہ جس میں سے روح نکلی جنت میں پہنچا دی ہوئی، صرف یہ شہید کا معاملہ، باقی وہ ہے جنت نہیں ہے، الجین میں رکھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دے گا جنت اور جہنم کا، تب وہ جنت میں ہے۔ سجین میں روح ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے، الجین میں جو روح ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ اب وہ کس طرح سے جائیں گے، کس مرحلے میں جائیں گے، پہلے مرحلے میں جائیں گے، دوسرے مرحلے میں جائیں گے، کچھ وقت سزا کاٹ کے جائیں گے، کیا وہ اللہ تعالیٰ جائیں گے، اس کا معاملہ نہ جائیں گے۔ لیکن الجین میں جو روح ہے وہ جنت میں جائے گی، یہ طے ہے، اور سجین میں جو روح ہے وہ جہنم میں ہی جائے گی۔ تو اور شہید کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر جسم سے روح ادا ہوئی اور جنت پہنچا دی، شرط یہ کہ اس پر کسی بندے کا آپ یو کرو شہید کو نظر اللہ دین کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کا حق ہے تو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر جنت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یا تو وہ حق اس سے وارثی ادا کر دے، یا جس کا حق ہے وہ خود اپنی توبہ معاف کر دے، یہ فیصلہ ہوگا قیامت تک جنت میں بارہ۔ تو شہید کا تو معاملہ ہے، اور شہادت یہ وہ چیز ہے کہ جس کی آرزو ہمارے دل کی، آپ نے فرمایا کہ نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ نبی کی آرزو، جس نبی کی آرزو یہ ہے، اس نبی کے امتی کا حال یہ ہے کہ شہادت خدا پر دروازے کے گھر کے گھر کر ملا، ایسی گھبراہٹ تاری ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے اس پر بس بہت ٹوٹی پڑی ہے، باہر ٹوٹی پڑا ہے، بہت سے بھاگ رہے ہیں، بہت سے قریب بھاگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ موت کو لگا دیا ہے۔ ہر آن موت ہماری طرف بڑھی چلی آ رہی، ہم بڑے خوشی آج 60 سال کے ہو گئے، آج 65 سال کے ہو گئے، آج 70 سال کے ہو گئے، خوشیاں منا رہے، لیکن یہ نہیں سوچتے اس کو دوسرے انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور موت کے درمیان یہ طویل فاصلہ رکھا تھا، آج وہ طے کرتے 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 موت اور ہم اتنے قریب آ گئے، اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہمارے اور موت کے درمیان۔ 65 سال کے ضرور ہو گئے لیکن موت کتنے قریب آ گئی، 70 سال کے ضرور ہو گئے لیکن موت کتنے ہم سے قریب ہو گئی، یہ نہیں سوچتے، یہ سوچے ہماری عمر تمہارا یہ ہے معاملہ۔ تو شہادت وہ چیز ہے کہ جس کی آرزو ہوتی ہے، اور آج اس سے برائے گئے، آج ہم پر نظر داری ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے واضح کیے، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو شخص بھی داخل ہو گیا
وہ دنیا کی طرف آنا پسند نہیں کر سکتا، چاہے اس کو زمین کے سارے خزانے کیوں نہ دے دیے جائے، ساری کائنات اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن وہ زمین پر آنا پسند نہیں کرے گا، دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ الا الشہید فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبتلى 10 مرات بما يرى من الكرام۔ لیکن شہید ایک ایسا ہے جو یہ آرزو کرے گا کہ مجھے دنیا کی طرف بھیج دیا جائے، میں 10 مرتبہ قتل کیا جاؤں، کیونکہ ایک مرتبہ قتل ہونے کے نتیجے میں دیکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے۔ ہمارا مرتبہ یہاں ہے، جب 10 مرتبہ شہید کے لیے تو بہت بلندی پر مقام ہوگا۔ اس نوازش کو دیکھ کر وہ آرزو کر رہا ہے کہ کاش دنیا میں جانے کا موقع ملے اور پھر شہید ہو، پھر جائے، پھر شہید ہو۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسین راوی کی شہادت ہوئی تو شہادت پر غم منانے اور روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، طبی ایک بات ہے کہ کسی کا کوئی اپنا جاتا ہے، چاہے وہ اپنی موت کی وجہ سے جائے یا شہید ہو کر جائے، تکلیف تو ہوتی ہے، نتیجہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف شریعت کی روشنی میں 3 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوجها 4 أشهر وعشرة، كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کسی بھی عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا سوگ منائے، سوائے اپنے شوہر کہ وہ 4 مہینے میں سوگ منائے۔ عورت کا ذکر اس لیے حالانکہ دوسرے حدیث میں مرد کا بھی ذکر ہے، یعنی ایک عورت آدمی بھی ذکر ہے، لا یحل لرجل کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں۔ عورت کا ذکر اس حدیث میں اس لیے کیا گیا کہ عورت گھر میں رہتی ہے، وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ہم آپ تو باہر نکل جاتے ہیں، جن میں مشغولیت رہتی تو دیر سمجھ گیا رہتا ہے، لیکن جو عورت بچاری گھر ہی ہے، اس کا بھائی گیا ہے، اس کا باپ گیا ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو غمگین تو ہوگی، اثر تو ہوگا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی سوگ بنائے گا کرے، لیکن 3 دن سے زیادہ گنجائش اس کے لیے۔ آج سردیاں گزر گئی، حضرت حسین راوی کی شہادت کو اور ہم غم لیے بیٹھے، اور شہادت کا اور لوہا اور چیزا پیٹنا اور تھپڑ مارنا اور مار مچھلی کیا گنجائش ہے؟ سب حرام اور قطعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 10 محرم حضرت حسین راوی کی شہادت ہی سے آیا؟ اس سے پہلے محرم نہیں تھا، اس سے پہلے 10 محرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اذا عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ پہلا مہینہ محرم کا تو ہے، محرم سے سال ہمارا شروع تو محرم سے ختم ہو گیا ہے، یہ زمین کا پڑ جاتا ہے، تو پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ اور جب آپ گنتی کریں گے تو 1 2 3 7 8 9 کے بعد آپ 11 اور 12 تو نہیں کہیں گے، 9 کے بعد آپ 10 ہی تو کہیں گے، تو 10 تاریخ تو روز اول سے ہی چلی آ رہی ہے، محرم کا مہینہ روز اول سے چلا رہا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ حضرت حسین راوی کی شہادت 10 محرم ہوئی تو آپ بتا دیں، اس 10 تاریخ سے اور بھی تو واقعات وابستہ ہے۔ آپ نے غور کیا 10 تاریخ کو محرم کی اللہ تعالیٰ نے جنت کو پھول پتی وغیرہ سے میرے پودوں سے آ رہا تھا کہ اگر سنایا 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، 10 تاریخ کو نوح علیہ السلام کی کشتی کو جولی پہاڑ پر ٹھہرایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جس آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ سے 10 محرم کو نجات ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ظلم و زیادتی کا شکار کے گراؤں گے اور ان کی قوم 10 محرم کو اس ظلم و زیادتی سے اور سمندر سے راستہ دے کر اللہ تعالیٰ نے مشکل پر پہنچایا، یہ 10 محرم۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو نکالا گیا، اس سے 10 محرم کا واقعہ ہے، تو یہ ہماری نظر نہیں آتی، شہادت پر نظر جاری جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے 10 محرم کو نکالا۔ یہ سارے واقعات کو ایک خوشی بھی تو منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انبیاء کرام کو مصیبتوں سے نکالا، جنت کو سجایا، آدم علیہ السلام کو ہمارے ابا ہم کی توبہ کو قبول کیا گیا، یہ سب خوشی کے مواقع ہیں۔ ہم نے خوشی کے سارے مواقع نظر انداز کر دیے اور ایک ہم کو لے کر گئے۔ یہ بات اسلام اس کی گنجائش ہے، اسی کے لیے نہ مرد کے لیے، نہ عورت کے لیے، نہ اخبار کے لیے، نہ بوڑھے کے لیے، اسی کے لیے ہم اگر صحیح طریقے پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے، جو عہد پیمان کیا ہے، اس کو پورا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔
اس نے ہماری طرف سے زور دیا ہے کہ تم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو پہلے، پھر ہم تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ ہم آج لگا بیٹھے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے اور ہم اپنے وعدے کو پورا کریں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے اپنے وعدے کو پورا کریں تب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا۔ تو اسی عہد پیمان نے، اسی سودے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ۔ تو جس شخص نے بھی کسی بھی زمانے میں، قیامت سے 2 دن پہلے تک سے کسی بھی زمانے میں اس عہد کو جس نے بھی پورا کیا کہ ہم مال بھی آپ کے حوالے کریں گے اور اپنی جان بھی آپ کے حوالے کریں گے، جس نے بھی اس عہد کو پورا کیا اللہ تعالیٰ سے جو کیا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، تم نے جو بیع اللہ تعالیٰ سے کی ہے، جو بیع اشترا کیا ہے، اس پر تم کو مبارک ہو، خوشخبری قبول کرو کہ تم نے بڑے بڑا اچھا سودا کیا، یقیناً اچھا سودا ہے، کیونکہ مال بھی پانی تھا اور جان بھی پانی تھی، اور جو ہم نے سودا کیا ہے غیر پانی چیز کا، کبھی ملنے والی نہیں ہوتی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت دے دے، جنت کی نعمتیں دے دے، جنت کا اشارہ دے دے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی کامیابی۔ یہ بات ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے، عقلمندی کا واقعہ تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے اور ہم اور آپ اور تمام مسلمان جنت کے مستحق قرار دیے جائے، جنت کے اہل قرار دیے جائے اور جہنم سے بچا لیے جائے۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اپنے خطے وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں جنت میں شہادت